کہتے ہیں وقت ہر چیز کو مٹا دیتا ہے، لیکن کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو خود وقت کو ٹھہرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ انسان نے ہمیشہ ماضی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن کچھ دریافتیں ایسی ہیں جو جواب نہیں دیتی، بس دکھتی ہیں۔ جیسے کہ ایک ایسی ممی کی تلاش جس نے مرنے کے بعد بھی مانو چیخنا نہیں چھوڑا، اور ایک ایسا پرسرار کپڑا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا گیا۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ انسان کے تجسس، اس کے عقیدے اور اس کے خوف کا سفر ہے۔ تو آئیں آج ہم قدم رکھتے ہیں دنیا کے 5 سب سے پرسرار دریافتوں کے اس سفر پر، جہاں تاریخ بولتی نہیں بلکہ گونجتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چیختی ہوئی ممی۔ مصر ریت اور رازوں کی وہ دھرتی ہے جہاں تاریخ آج بھی سانس لیتی ہے۔ انہی سب رازوں میں سے ایک ایسی ممی کی کہانی جو مرنے کے بعد بھی جیسے چیخ رہی ہے، جسے دنیا دی اسکریمنگ ممی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ سال تھا 1881۔ لکسر کے قریب دی البحری میں ماہر آثار قدیمہ نے ایک خفیہ مقبرہ دریافت کیا، جسے بعد میں رائل کسے کہا گیا۔ یہ مصر کے عظیم فرعونوں جیسے رامسس دوم یا تھومسن سوم کی ممیاں ملیں، لیکن انہی میں سے ایک ممی نے سب کو ڈرا دیا کیونکہ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ چہرہ سکڑا ہوا، جیسے وہ کسی ناقابل برداشت ڈر یا ڈوبنے کی وجہ سے مرا ہو۔ پہلے تو لوگوں نے سوچا کہ یہ کسی شراب یا بد دعا کا نتیجہ ہے، لیکن جب سائنسدانوں نے اس کی جانچ کی تو سچائی اس سے بھی زیادہ ہولناک نکلی۔ ڈی این اے رپورٹ نے انکشاف کیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ بادشاہ رامسس سوم کا بیٹا تھا، شہزادہ پینٹانوے، جس نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ مل کر اپنے ہی باپ کو قتل کر کے سازش رچی تھی۔ یہ سازش تاریخ میں حریم دی کانسپیریسی کے نام سے درج ہے۔ سازش کا بھانڈا پھوٹنے پر اسے خودکشی کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن کہا جاتا ہے اس نے زہر پیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ شاید اسی درد اور خوف نے اس کے چہرے کو ہمیشہ کے لیے جکڑ لیا۔ جب اس کا جسم ممی بنایا گیا تو اسے جانوروں کی کھال میں لپیٹا گیا تھا، جو قدیم مصر میں ناپاک سمجھی جاتی تھی۔ اس کے تابوت پر اس کا نام تک نہیں لکھا گیا تاکہ اس کی روح کو کبھی سکون نہ ملے۔ آج بھی جب آپ قاہرے میں مصری عجائب گھر میں اس کی ممی کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے وہ بول رہی ہو۔ کہتے ہیں اقتدار اور لالچ کا انجام ہمیشہ دردناک ہوتا ہے، اور سکریمی ممی ایک دردناک اور ایک زندہ گواہی ہے، ایک ایسی چیخ جو ہزاروں سال بیت جانے کے بعد بھی مصر کی ریت میں گونج رہی ہے۔ نمبر 2، شارڈ آف ٹورن، ٹورن کا کفن۔ مانا جاتا ہے کہ تاریخ خود کو بار بار دہراتی نہیں، لیکن کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، اور ایک ایسا ہی راز ہے دی شراؤ آف ٹورن، ایک ایسا کپڑا جو صدیوں سے دنیا کے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ واقعی یہ وہی کفن ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فن لطیفہ کی ٹیکنیک سے بنانا لگ بھگ ناممکن ہے، لیکن 1988 میں 3 الگ الگ تجربہ گاہوں یعنی کہ لیبارٹریز میں ان کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی، تو جس میں بتایا گیا یہ کپڑا لگ بھگ 1260 سے 1390 عیسوی کے درمیان کا، یعنی یسوع مسیح کے وقت سے تقریباً 1300 سال بعد کا۔ یہ نتیجہ اس وقت حتمی مانا گیا، پر بعد میں کئی ماہرین نے کہا کہ ٹیسٹ سے لیا گیا کپڑے کا حصہ شاید قارون وسطی میں پیوند کیا گیا، اصلی نہیں ہے۔ اس پر آج بھی بحث جاری ہے۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ قارون وسطی کی ایک مذہبی فن پارہ ہے، تو کچھ مانتے ہیں کہ اسے سائنسدان پوری طرح سے سمجھ ہی نہیں پائے۔ اسٹون ہینج، انگلینڈ کے ہرے بھرے میدانوں کے بیچ سیلزری کے مقام پر ایک پھیلی وسیع کھلی زمین میں کھڑے کچھ پتھر، لیکن یہ کوئی عام پتھر نہیں۔ یہ اسٹون ہینج ایک ایسا راز ہے جو 5000 سالوں سے انسانی تہذیب کو حیران کر رہا ہے۔ جب سورج کی پہلی کرنیں افق کو چومتی ہیں تو پتھر مانو کائنات کی دھڑکنوں کے ساتھ ایک ترنم میں جھوم اٹھتے ہیں۔ اسٹون ہینج کی کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً 3000 قبل مسیح میں، جب انسان نہ تو دھات کا استعمال سیکھا تھا نہ پہیوں کا۔ پھر انہوں نے 25 ٹن وزنی دیویکل پتھر میلوں دور سے لا کر یہاں کیسے کھڑے کر دیے۔ کچھ بیلیو اسٹون نامی پتھر ویلز کی پہاڑیوں سے لائے گئے، یعنی لگ بھگ 250 کلومیٹر دور سے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بغیر جدید ذرائع کے ان پتھروں کو کیسے کھینچا گیا ہوگا؟ کیا انسان کی طاقت کا یہ کارنامہ، کیا یہ کسی ایسی سائنس کا استعمال ہے جسے آج بھی ہم نہیں سمجھ پائے؟ لیکن اصل راز صرف ان پتھروں کی جسامت نہیں بلکہ ان کی ترتیب ہے۔ ہر پتھر سورج اور چاند کی چال کے ساتھ پوری طرح الائنڈ ہے۔ 21 جون یعنی سمر سولسٹک کے دن جب سورج کی کرنیں سیدھی مرکزی پتھر کے وسط میں سے ہو کر گزرتی ہیں جیسے کوئی فلکیاتی گھڑی ہو۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اسٹون ہینج قدیم دور کی ایک فلکیاتی رصدگاہ یعنی ستاروں اور موسم کو سمجھنے کی مرکز تھا۔ لیکن یہی تو راز ہے، کیا یہ پوجا کی جگہ تھی یا بزرگوں کی روحوں سے جڑنے کا مقام، یا شاید کوئی ایسا مقام جہاں انسان پہلی بار آسمان سے مکالمہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ کچھ ماہر آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ یہاں مذہبی رسومات اور قربانی دی جاتی تھی،
جبکہ کچھ مانتے ہیں کہ یہ علاج اور توانائی کا ایک مرکز تھا۔ 2018 میں ہوئے جدید گراؤنڈ پینٹرنگ راڈ سروے میں پتہ چلا کہ سٹون ہینج کے آس پاس اور بھی کئی چھوٹے پتھروں کے دائرے تھے جو کسی بڑے مذہبی کمپلیکس کا حصہ لگتے تھے، یعنی یہ اکیلی یادگار نہیں بلکہ ایک پوری مقدس زمین تھی جو شاید انسانی تہذیب کی سب سے پرانی زیارت گاہ تھی۔ سٹون ہینج صرف پتھروں کا گول دائرہ نہیں، یہ ہماری تہذیب کا آئینہ ہے جو بتاتا ہے کہ راز ہی دھاگے ہیں۔ نمبر 4، ایسٹر آئلینڈ کے مجسمے، دی اسٹیچو آف ایسٹر آئلینڈ۔ بحر الکاہل یعنی کہ پیسیفک اوشین کے عین درمیان میں جنوبی امریکہ سے تقریباً 3700 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے ایسٹر آئلینڈ، جسے مقامی لوگ راپا نوئی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے الگ تھلگ ترین جزیروں میں سے ایک ہے، مگر اس ویران سی جگہ پر تقریباً 900 دیو ہیکل پتھریلے چہرے کھڑے ہیں، جنہیں ہم موآئی اسٹیچوز کہتے ہیں۔ جب آپ پہلی بار انہیں دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ بڑے چہرے آسمان کی طرف دیکھ کر کسی کھوئی ہوئی تہذیب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر مورتی تقریباً 13 فٹ اونچی اور اوسطاً 14 ٹن وزنی ہے۔ کچھ مورتیاں تو 70 فٹ تک اونچی ہیں اور سینکڑوں ٹن بھاری ہیں۔ سوچئے کہ 8000 سال پہلے یہاں نہ کوئی مشین تھی اور نہ ہی کوئی دھات، تب عظیم الشان پتھریلے مجسموں کو کیسے تراشا گیا یا اٹھایا گیا ہوگا۔ یہی وہ راز ہے جو صدیوں سے سائنسدانوں کو حیران کیے ہوئے۔ ان مورتیوں کو راپا نوئی تہذیب کے لوگوں نے تقریباً 1100 سے 1600 عیسوی کے درمیان بنایا تھا۔ مانا جاتا ہے یہ کہ ان کے اجداد کی روحوں کی علامتیں تھیں جنہیں انہیں تحفظ اور طاقت ملتی تھی۔ موآئی کا چہرہ ہمیشہ سمندر کی طرف سے نہیں بلکہ جزیرے کے اندرونی حصے کی طرف ہے، جیسے یہ اپنے لوگوں کی نگرانی کر رہے ہوں۔ لیکن اصل چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جو مورتیاں صرف سر تک دکھائی دیتی ہیں ان کے نیچے پورا جسم چھپا ہوا ہے۔ جب ماہر آثار قدیمہ نے کھدائی کی تو پتہ چلا کہ زمین کے نیچے ان کے دھڑ اور ہاتھ بھی موجود ہیں، جن پر پیچیدہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ ان کا مطلب کہ یہ صرف سر نہیں بلکہ مکمل انسانوں کی شبیہ ہیں، جنہیں وقت اور مٹی نے آہستہ آہستہ نگل لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ انہیں اتنی دور پہاڑی اور سمندر کے کنارے کیسے لایا گیا ہوگا؟ کچھ تحقیق بتاتی ہے کہ قدیم لوگوں نے رسیوں اور لکڑیوں کے سہارے انہیں چلایا ہوگا جیسے انسان چلتا ہے۔ سال 2012 میں سائنسدانوں نے اس کا تجربہ کر کے یہ ثابت کیا کہ 2 درجن لوگ ایک وزنی مورتی کو کھڑا کر کے آہستہ ہلا کر چلا سکتے ہیں۔ ایسٹر آئلینڈ آج بھی پرسرار ہے، لیکن اس کے یہ پتھریلے چہرے خاموش رہ کر بھی وقت سے کچھ زیادہ بول جاتے ہیں۔ نمبر 5، گوبیلکی ٹیپ۔ ترکی کے جنوب مشرق وسطی سانلی اور فنا نامی چھوٹے سے شہر کے پاس زمین کے نیچے دبا ہوا ایک ایسا راز تھا جس کی پوری انسانی تہذیب کی کہانی بدل کر رکھ دی۔ یہ سال تھا 1994 جب جرمن ماہر آثار قدیمہ کلاؤس سمٹ نے ایک خشک پہاڑی میں کھدائی شروع کی۔ کسی اندازے کے مطابق اس ریت کے نیچے کیا چھپا ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے مٹی ہٹی گئی وہاں پتھر کے بڑے بڑے گول دائرے، اونچے ٹی شکل کے سٹون اور اونچی ٹی شکل کے سٹون ابھرے، جانوروں کے نقش سامنے آنے لگے۔ یہ جگہ تقریباً 12000 سال پرانی ہے، یعنی اہرام مصر، پیرامڈز اور سٹون ہینج سے بھی 7000 سال پہلے کی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب انسان نے اپنی کھیتی باڑی کرنا بھی نہیں سیکھا تھا، تب انہوں نے ایسی عبادت گاہیں بنائیں جو جدید انجینئرنگ کو بھی چیلنج کرتی ہیں۔ یہ دریافت تاریخ کی کتابوں کے لیے ایک جھٹکا تھی، کیونکہ اب تک یہ مانا جاتا تھا کہ مذہب اور مندر تب آئے جب انسان نے زراعت کرنے لگا اور بستیوں میں بس گیا۔ لیکن گوبیلکی ٹیپ کہتے ہیں کہ یہ کہانی الٹ ہے، کیونکہ یہاں پہلے مندر بنا اور پھر زراعت شروع ہوئی۔ ٹی شکل کے سٹونوں کی اونچائی 16 فٹ تک ہے اور ہر کا وزن کئی ٹن ہے۔ سوچئے بغیر پہیوں، بغیر اوزاروں، بغیر کسی جانور کی مدد کے ان لوگوں نے انہیں کیسے تراشا اور کیسے کھڑا کیا ہوگا۔ ہر سٹون پر بنے ہوئے نشان سانپ، بچھو، شیر، پرندے، مانو کسی انجانی زبان کی علامت ہوں، لیکن سب کے پیچھے ایک اصل وجہ ہے جو آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تقریباً 8000 سال پہلے اس مقام کو خود انہی لوگوں نے مٹی سے بھر دیا تھا، بہت احتیاط سے، جیسے جان بوجھ کر اسے دفنایا گیا ہو۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ انسانیت کی سب سے پرانی معلوم مذہبی جگہ ہے، جہاں شاید شکار کرنے والے خانہ بدوش لوگ اکٹھے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ کچھ ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک مندر نہیں تھے بلکہ ستاروں کے مشاہدہ کرنے والی جگہ تھی، کیونکہ ستونوں کی سمت ستاروں کے برجوں کے مطابق ہے۔ گوبیلکی ٹیپ آج بھی اپنے اندر ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ یہ صرف آثار قدیمہ نہیں، یہ ایک سوال ہے کہ کیا ہمیں اپنے ماضی کو نئے سرے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔